اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس, ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. جی اسٹوڈنٹس, تو اس ویڈیو میں آج آپ کے ساتھ PSY 101 انٹروڈکشن ٹو سائیکالوجی کا اسائنمنٹ نمبر 1 کا سولوشن شیئر کرنے جا رہا ہوں. سیمسٹر سپرنگ 2023 کی آپ لوگوں کی یہ PSY 101 کی اسائنمنٹ نمبر 1 ہے, جو کہ اپلوڈ کر دی گئی ہے, اور اس اسائنمنٹ کو اٹیمپٹ کرنے کی لاسٹ ڈیٹ 22 مئی ہے. ٹھیک ہے, 22 مئی اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے. 23 مئی کو بھی آپ اس اسائنمنٹ کو سبمٹ کروا سکتے ہیں, کیونکہ جو اسائنمنٹ کا ڈیو ڈیٹ ہوتی ہے اس دن کے بعد جو اگلے دن ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ایک گریس ڈے ہوتا ہے, اور گریس ڈے کے اندر آپ لوگ اپنے اسائنمنٹ کو سبمٹ کروا سکتے ہیں. ٹوٹل 20 نمبر کی آپ لوگوں کی اسائنمنٹ ہے, اور اس ویڈیو میں اس اسائنمنٹ کو لے کر جتنے بھی آپ کے مائنڈ میں کوشچن ہوں گے میں ان کو کلیئر آؤٹ کر دوں گا. تو اپنی ویڈیو کو کوئی بھی پارٹ اسکپ نہیں کرنا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس اسائنمنٹ میں 20 آؤٹ آف 20 مارکس ملے. ٹھیک ہے. اچھا, یہاں پہ کوشچن کو ڈسکس کرنے سے پہلے کچھ یہاں پہ اسی اسائنمنٹ کو لے کر یہاں پہ بیسک گائیڈلائنس دیں گے, ان کو ہم لوگ یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں. ایک تو آپ نے اسائنمنٹ کو کاپی پیسٹ نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جی آپ لوگوں کا جو فونٹ سٹائل ہے وہ ٹائمز نیو رومن یا ایریل بلیک رکھنا ہے, اور اس کے علاوہ فونٹ سائز آپ لوگوں نے 12 رکھنا ہے. باقی کلرز جو ہیں وہ آپ لوگوں نے بلیو اینڈ بلیک یوز کرنے ہیں. ٹھیک ہے. باقی یہاں پہ ایک اور مین بات کہ آپ کو سب کو پتہ ہے کہ اسائنمنٹ کو آپ لوگوں نے MS Word کے اندر بنانا ہے, اور اس کے علاوہ کوئی اور فارمیٹ ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گے. ای میل ڈیو ڈیٹ کے بعد بھی آپ لوگ اسائنمنٹ کو ای میل کے تھرو سبمٹ نہیں کروا سکتے ہیں. تو اب چلتے ہیں جو ہمارا مین کوشچن ہے اس کی طرف, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اچھا, یہاں پہ دیکھیں آپ کو ایک ٹیبل نظر آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے. اس ٹیبل کی طرف بڑھنے سے پہلے یہاں پہ کچھ آپ کو ڈسکرپشن لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے, جو کہ ہے مسلوز ہائرارکی آف نیڈس. ٹھیک ہے, کہ آپ لوگوں کے جو ہینڈ آؤٹس ہیں ان کے اندر مسلوز کی جو نیڈس کی ہائرارکی ہے اس کو وہاں پہ ڈسکس کیا گیا, جو کہ ابھی میں آپ کو ہینڈ آؤٹس میں دکھا بھی دیتا ہوں. تو اب آپ کو نیچے یہاں پہ کچھ سینیریوز دیے ہوئے ہیں, اور ان سینیریوز میں سے آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کون سے سینیریو کے اندر کون سی جو نیڈ ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ایک ہائرارکی آف نیڈ آپ کے ہینڈ آؤٹس میں مینشن ہے. تو ان میں سے کون سی نیڈ جو ہے وہ ہر سینیریو کے اندر آپ کو مطلب کہ نظر آ رہی ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے سیکنڈ کالم میں, جو کہ تھرڈ کالم ہے سوری, اس میں آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ جو اس کا تعلق کس کیٹیگری آف نیڈ سے ہے. جیسے کہ آپ کو ایگزامپل میں یہاں پہ ایک سینیریو دی ہوا ہے, اور اس کے بعد نیڈ یہاں پہ لو اینڈ بلانگنگنیس کی ہے, اور اس کا تعلق ڈیفیشنسی نیڈ سے ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کو یہاں پہ اور 5 دیے ہوئے ہیں, یہ صرف آپ کو ایگزامپل کے طور پر شو کیا گیا. تو آپ نے بھی یہی کام کرنا ہے. فرسٹ آف آل آپ نے اسی طرح ٹیبل کے اندر, ٹھیک ہے, یہ ٹیبل آپ لوگوں کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے, آپ لوگوں نے آنسر دینا ہے ٹیبل کے اندر ہی. ٹھیک ہے. تو پہلا کام تو آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے یہ ٹیبل بنا لینا ہے. اگر آپ کو بنانا نہیں آتا آپ سمپلی اس فائل کو MS Word میں کنورٹ کر لیں. ٹھیک ہے. اور کنورٹ کرنے کے بعد آپ اس میں ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں. اس کو کنورٹ کرنے کا طریقہ کار بہت آسان ہے, جو کہ ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. تو اس کو کنورٹ کرنے کے لیے آپ یہاں پہ دیکھیں PDF ٹو ورڈ آپ نے گوگل پہ سرچ کرنا ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہی آپ PDF ٹو ورڈ یہاں پہ گوگل پہ سرچ کریں گے تو آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں. آپ کے پاس یہاں پہ پہلی ویب site جو کہ آپ کو نظر آ رہی ہے ilovepdf.com. ٹھیک ہے. اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے, اور اس کو اوپن کرنے کے بعد آپ کے سامنے بالکل آسان سا جو انٹرفیس آپ کے سامنے آ جائے گا, جو کہ ابھی میں آپ کو دکھا دوں. تو یہاں پہ دیکھیں سلیکٹ PDF فائل. ٹھیک ہے. تو جو آپ لوگوں کی اسائنمنٹ کی فائل ہے اس کو یہاں پہ آپ سلیکٹ کر لیں گے. سلیکٹ کرنے کے بعد وہ آپ کو ورڈ میں کنورٹ کر دے گا. اس کو آپ نے سمپلی ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے. بہت آسان اسٹیپ ہیں. اس کو جب آپ کے پاس ورڈ میں ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے اس کو MS Word میں اوپن کر لینا ہے. ٹھیک ہے. MS Word میں جب آپ اس کو اوپن کریں گے تو اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ جو ٹیبل آپ کو یہاں پہ بنانا پڑنا ہے وہ آپ کو اب نہیں بنانا پڑے گا, اور اس کے اندر آپ لوگ سمپلی ایڈیٹنگ کر لیں گے. تو اب چلتے ہیں جی سولوشن کی طرف, کہ ہمارا جو اس اسائنمنٹ کا ایکچوئل سولوشن ہے وہ کیا ہے. جی ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ ہمارے پاس یہاں پہ سولوشن فائل ہے, اور اس میں میں اب آپ کو دکھاتا ہوں اور سمجھاتا ہوں کہ اس کا جو ایکچوئل سولوشن ہے وہ اب یہاں پہ کیا ہے. اچھا, یہاں پہ دیکھیں پہلا سینیریو ہے جس کے اندر اسلم ایک نوجوان ہے 22 سال کا, اس کے یہاں پہ ذکر کیا گیا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آگے جو سیکنڈ کالم ہے اس میں اس کا آنسر ہوگا فزیولوجیکل نیڈس. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو اس کا تعلق ہے وہ ہے ڈیفیشنسی نیڈ سے. ٹھیک ہے. ڈیفیشنسی نیڈ سے اس جو یہ کیٹیگری ہے. ٹھیک ہے. ڈیفیشنسی نیڈ ایک کیٹیگری ہے, اور آگے اس کی فردر ایک سب کیٹیگری ہے جو کہ فزیولوجیکل نیڈ ہے. تو فزیولوجیکل نیڈ یہ جو سینیریو ہے اس کے اندر فزیولوجیکل نیڈ کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اس میں دیکھیں اسلم کا ایک ذکر کیا کہ جو کہ 22 سال کا نوجوان ہے, کہ اس کو جو مطلب کہ بلز ہیں, بل پے کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, جس کے لیے وہ پارٹ ٹائم جاب بھی کرتے ایک پیٹرول پمپ کے اوپر, اور اس کے بعد بعض اوقات وہ اپنا کھانا بھی چھوڑ دیتے تاکہ کچھ نہ کچھ وہ پیسے بچا سکے, سیونگ کر سکے. وہ ایک سمال اپارٹمنٹ میں رہتا ہے اپنے 3 روم میٹس کے ساتھ. ٹھیک ہے. اب یہ یہاں پہ فزیولوجیکل نیڈ ہے کہ وہ جو جن نیڈس کو پوری کرنا چاہ رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ فزیولوجیکل ہے, سائیکولوجیکل نہیں ہے, مطلب کہ نفسیاتی نہیں ہے, فزیولوجیکل ہے, جسمانی نیڈس ہیں. جسمانی نیڈس کا مطلب کہ وہ مطلب کہ جو بھی ہے کہ اپنے گھر والوں کو پیسے دینا چاہ رہا ہے, اس کو جو بھی مقصد ہے, لیکن یہ سائیکالوجی کے اندر فزیولوجیکل نیڈس کے اندر آتا ہے. اور یہ جو کیٹیگری ہے وہ ہے ڈیفیشنسی نیڈس کی. اس کے بعد جی جو کہ آپ لوگوں کی سینیریو نمبر 2 ہے, اس کے اندر یہاں پہ دیکھیں تو عرفان کا ذکر کیا گیا, اور اس کو یہاں پہ میں نے جو نیڈ ہے وہ یہاں پہ سیلف ایکچولائزیشن کی ہے,
اور اس کا جو تعلق ہے وہ میٹا نیڈ سے ہے. ٹھیک ہے. عرفان کا ذکر یہاں پہ کیا گیا. ایک 50 سال کا بزنس مین ہے اور اس نے اپنے جو کیریئر ہے اس کے اندر بڑے اچھے مطلب کہ کامیابی حاصل کی ہے. اس کے بعد ایک بہت بڑا گھر ہے, کچھ مہنگی گاڑیاں بھی ہیں اس کے پاس, اور اس کے بعد اب وہ لگژریز ویکیشن وغیرہ بھی مطلب کہ اسپینڈ کرتا ہے. اس کے باوجود وہ سم ٹائمز اب اسے یہ لگتا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اور جس کی وجہ سے وہ اپنی فیملی سے ڈسکنیکٹ بھی ہو جاتا ہے. تو اس کا تعلق سیلف ایکچولائزیشن سے ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا جو مین کیٹیگری ہے وہ ہے جی میٹا نیڈس کی. اس کے بعد تیسرا آپ لوگوں کا جو سینیریو ہے اس کے اندر سارا نام ایک عورت ہے جو کہ 28 سال کی ہے. ان کا ذکر کیا گیا کہ ریسنٹلی موو ٹو اے نیو سٹی فار ہر جاب, جو کہ اپنی جاب کے لیے ایک نئے شہر میں منتقل ہوئی ہیں حال ہی میں. اس کے بعد شی از لیونگ الون ان اسٹوڈیو اپارٹمنٹ. وہ اسٹوڈیو کے ایک اپارٹمنٹ میں اکیلی رہتی ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کو یہ کافی مشکل لگتا ہے کیونکہ ان کے جو وہ وہاں جس شہر میں وہ رہتی ہیں وہاں پہ ان کی اور دوست وہاں پہ کوئی بھی اویلیبل نہیں ہے. تو وہ جو ان کا موسٹ آف دا ٹائم ہوتا ہے وہ ٹی وی پہ اسپینڈ کرتی ہیں کیونکہ وہ اپارٹمنٹ میں موسٹ آف دا ٹائم اکیلی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کی جو یہاں پہ نیڈز ہیں وہ ہے لو اینڈ بلانگنگنیس کی, کیونکہ ان کو سمپلی یہاں پہ مین بات کیا ہے کہ ان کے پاس فرینڈز نہیں ہیں. جہاں پہ رہ رہی ہیں وہاں پہ فرینڈز نہیں ہیں, تو مطلب کیا ہے کہ یہاں پہ لو اینڈ بلانگنگنیس کی جو نیڈز ہیں وہ ان کی انفلفلڈ ہیں, وہ فلفلڈ نہیں ہے. اور اس کا تعلق جو مین کیٹیگری ہے وہ ہے ڈیفیشنسی نیڈ. اس کے بعد فورتھ یہاں پہ سینیریو ہے. اس کے اندر دیکھیں آمنہ از اے 45 ایئرز اولڈ وومن. ایک 45 سال کی آمنہ, ایک 45 سال کی بوڑھی ایک آمنہ عورت ہے. اس کے بعد کیا ہے جو کہ اسمال ٹاؤن میں رہتی ہیں. ایک ڈیولپنگ کنٹری مطلب کہ ترقی پذیر ملک ہے, جو ملک ابھی ترقی کر رہا ہے, ترقی یافتہ نہیں ہے. اس کے بعد وہ ٹیچنگ میں ایک لوکل اسکول میں کام کرتی ہیں ایز اے ٹیچر, اور ان کے 2 بچے بھی ہیں. اس کے بعد جو وہاں پہ مطلب کہ جس جگہ پہ وہ رہ رہی ہیں جس ٹاؤن کے اندر, اس کے اندر حال ہی میں ان کو سامنے کی کرائم کا, کچھ جرائم کا, کچھ چوریوں کا اور کچھ ڈکیتیوں کا. ٹھیک ہے. تو اب ان کی جو کون سی نیڈز ہیں وہ فلفلڈ نہیں ہیں, تو وہ ہیں سیفٹی اینڈ سیکورٹی کی نیڈز. ٹھیک ہے. سیفٹی اینڈ سیکورٹی کی نیڈز ان کی فلفلڈ نہیں ہیں, تو ان کا تعلق مین کیٹیگری سے ہوتا ہے جو کہ ڈیفیشنسی نیڈز ہی ہیں. اس کے بعد ایک اور کیس ہے, اس کے اندر بھی بالکل سیم چیزیں مطلب کہ یہاں پہ بیان کی گئی ہیں. صرف یہاں پہ یہ ہے کہ احمد کے ایک کرن نام کی ایک عورت ہے, ان کے ایک ہسبینڈ ہے احمد. ٹھیک ہے. اب وہ ان کو مارتے پیٹتے ہیں, اور اس کے بعد ان کے اور دیئر چلڈرن اف شی ٹرائز ٹو لیو. تو یہاں پہ مطلب کہ مین بات کیا ہے کہ وہ ان کو مارتے پیٹتے ہیں. اس سے آپ نے اندازہ لگا لینا کہ ان کی جو سیفٹی اینڈ سیکورٹی کی نیڈز ہیں وہ فلفلڈ نہیں ہیں. تو یہ بھی سیفٹی اینڈ سیکورٹی ہے, اور یہ بھی مین کیٹیگری ڈیفیشنسی آف نیڈز کے اندر آ رہا ہے. اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں تو میں نے لاسٹ پہ ایکسپلین بھی کی ہوئے کہ میں نے یہاں پہ ان کو ان جو نیڈز ہیں ان کا نام کیوں دیا ہے, کیسے میں نے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا. میں نے باقی آپ کو فردر ساتھ ساتھ ایکسپلین بھی کر دیا ہے, اور میں آپ کو ہینڈ آؤٹس میں دکھا دیتا ہوں. یہاں پہ دیکھیں پیج نمبر 155, یہاں پہ کیٹیگریز آف نیڈس. بیسیکلی 2 کیٹیگریز ہیں نیڈس کی, ایک میٹا نیڈس اور ایک ہے ڈیفیشنسی نیڈس. ٹھیک ہے. تو ڈیفیشنسی نیڈس کے اندر آ رہا ہے فزیولوجیکل نیڈس, اس کے بعد لو کی نیڈس, اور اسٹیم نیڈس مطلب کہ سیفٹی کی, جو اس کے بعد سیفٹی نیڈس بھی اسی کے اندر آتا ہے. ٹھیک ہے. میٹا نیڈس کے اندر آتا ہے سیلف ایکچولائزیشن, جو کہ ایک بیسک ڈیزائر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. گرو کرنے کی. تو جس طرح ہمارے کیس میں تھا ایک, جس میں وہ اس کے پاس کافی کچھ تھا اور سٹل وہ چاہتا تھا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, مطلب کہ وہ اس کو یہ لگتا تھا کہ اس کو اللہ پاک نے کچھ بھی نہیں دیا. تو یہاں پہ بیسیکلی 2 کیٹیگریز یہاں پر ان کو کافی ڈیٹیل میں سمجھ سکتے ہیں. اور یہاں پہ آپ کے ہینڈ آؤٹس میں ایک اور جگہ پہ بھی یہاں پہ ان کا ذکر کیا گیا, جو کہ میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. یہاں پہ دیکھیں پیج نمبر 44 ہے, 43 کی اینڈنگ ہے, اور یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. ٹھیک ہے. یہاں پہ دیکھیں یہ مسلوز کی جو ہائرارکی ہے آف نیڈز ہے وہ یہاں پہ کافی ڈیٹیل میں مینشن ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ کو ہائرارکی نظر آ رہی ہے. اور اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں میٹا نیڈز اور ڈیفیشنسی نیڈز. بیسیکلی 2 کیٹیگریز ہیں نیڈز کی, ان میں سے آپ نے بتانا ہے. اور ڈیفیشنسی کے اندر آ رہا ہے فزیولوجیکل نیڈ آ رہا ہے, لو نیڈز آ رہی ہیں, اور اسٹیم نیڈز آ رہی ہیں. اس کے اندر صرف اور صرف سیلف ایکچولائزیشن نیڈز آ رہی ہیں. تو باقی یہاں پہ آپ نے اس کو کافی ڈیٹیل میں سمجھ بھی سکتے ہیں, آپ کو مزید بھی آئیڈیا ہو جائے گا. لیکن میں نے آپ کو جو اس کا ایگزیکٹ سولوشن تھا وہ آپ کو دے دیا, آپ نے ایز اٹ از کو بنا لینا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو کسی بھی کہیں پہ مسئلہ ہوتا ہے آپ لوگوں نے کمنٹس باکس میں لازمی پوچھنا. اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں, اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی آپ لوگ لازمی پریس کر لیں, تاکہ آئندہ جتنی بھی میں اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں آپ کو اس کا فائدہ ہو سکے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ.